اس رات میں 5 لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ ہر ایک شخص کو بخش دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ علماء کرام نے شب برات کے مختلف نام رکھے ہیں۔ علماء کرام جو دین کے وارث ہیں، دین کے وارثوں نے شعبان کی 15ویں رات کے مختلف نام رکھے۔ شب برات، شب رحمت، اس لیے کہ اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے تمام مخلوق پر۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شب برکت، شب برکت کہا گیا اس لیے کہ اس رات میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شب مغفرت، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی خالی دامن پھیلانے والا؟ آج کی رات میں اس کے خالی دامن کو بھر دوں، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بھر دوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگے، آج میں اس کی خالی جھولی بھر دوں، اس کی سوکھی جھولی ہری کر دوں، اولاد نرینہ عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روٹی مانگنے والا، آج کی رات میں اسے اس طرح عطا کروں، اس طرح عطا کروں کہ اسے مالا مال کر دوں، اس طرح مالا مال کروں کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرنے لگیں۔ شعبان کی 15ویں رات ان 4 بابرکت راتوں میں سے ہے، ان 4 بابرکت راتوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی، جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا، برکتوں سے اور وسعتوں سے نوازا۔ وہ کون سی 4 بابرکت راتیں ہیں؟ نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 9 ذی الحج کی رات، نمبر 3 شب قدر، نمبر 4 شعبان کی 15ویں رات۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جاگنے کا نہیں کہا گیا۔ کافی لوگ ہوتے ہیں پوری پوری رات جاگتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہیں، کہتے ہیں بس جاگنا لازم ہے، باقی عبادت کرنا لازم نہیں ہے۔ پوری رات جاگتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، گندے گندے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ یہ بابرکت رات ہے، اس رات میں جاگنا حق بنتا ہے، لازم بنتا ہے۔ اس طرح کی رات پتہ نہیں زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی، جبکہ میرے کریم نبی کا فرمان ہے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ کسی بھی رات میں اس رات کی فضیلت تو بیان کی گئی ہے، اس رات کی فرضیت بیان نہیں کی گئی۔ میرے کریم نبی نے فرضیت کا اعلان نہیں کیا کہ اس رات کو ہر حال میں جاگنا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے گڑ گڑا کے رویا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بابرکت رات میں اللہ تعالی ہر ایک شخص کو بخش دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے، اہل ایمان کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کی، 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں 5 لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ نمبر 1 المشرک، اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت کا مستحق سمجھنے والا، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سجدہ کرنے والا۔ کچھ نادان لوگ ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کے دروازوں پر جا کر، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، بابا جی ہمیں بیٹا بھی دے دے، ہمیں بیٹی بھی دے دے، رزق نہیں ہے رزق عطا کر، مال نہیں ہے مال عطا کر، غربت نے لپیٹ رکھا ہے اس غربت کو دور کر دے، امیری کے کچھ دن دکھا دے، سبزہ نہیں اگ رہا، فصل نہیں پک رہی، بارش برسا دے، بیٹا دے دے بیٹی دے دے۔ او نادانو، بیٹا دینے کی قدرت صرف میرا اللہ رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ بیٹی دینے کی طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے،
بارش برسانے کی طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ شرک کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ فلاں جو پیر ہے وہ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، بے اولادوں کو با اولاد بناتا ہے، صالح اولاد عطا کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیں خدا تعالی کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا، کسی اور کو حاکم سمجھنا، کسی کے حکم کو خدا کے حکم پر ترجیح دینا، خدا کے حکم کے برابر ترجیح دینا، خدا کے حکم سے بڑھ کر ترجیح دینا، یہ شرک ہے۔ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی اللہ والے کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ بیٹا عطا کر، بیٹی عطا کر، مال عطا کر، دولت عطا کر، یہ شرک ہے۔ نجومیوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں پوچھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی شرک کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، صحابہ شرک سے بچنا، شرک تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تمہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دے گا۔ شرک سے بچنا، فرمایا یہی شرک کرنے والا شخص شعبان کی 15ویں رات جیسی بابرکت رات جیسی رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ شرک کرنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غضب کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، حسد، انا، بغض رکھنے والا۔ کتا کتے کے ساتھ حسد کرتا ہے، کتا کتے کو اچھا نہیں جانتا، کتا کتے کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے حسد کرتا ہے۔ بغض رکھنے والے، انا رکھنے والے شخص کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ فرماتے ہیں 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے، 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند جب روشن ہوتا ہے تو ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک کتا ہوتا ہے جو آسمان کی طرف دیکھ کے بھونکتا رہتا ہے۔ ان تمام کتوں میں سے چند کتے آسمان کی طرف دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ کیوں بھونکتے ہیں؟ کسی نے پیر نصیر الدین شاہ سے سوال کیا، یہ جو کتے ہیں 14ویں رات کو آسمان کی طرف دیکھ کے کیوں بھونکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہیں چاند اچھا نہیں لگتا، 14ویں رات کا چاند ان کتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تیسرا روشن ہے، چوتھا اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ اس لیے چاند کا چمکنا کتوں کو اچھا نہیں لگ رہا، چاند کا روشن ہونا کتوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ فرمایا بغض رکھنے والا، کینہ، حسد، انا رکھنے والا شخص دن بدن نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتا، ناکامی کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ ناکامی ایسے شخص کا مقدر بن جاتی، اس لیے فرمایا شب برات جیسی بابرکت رات میں حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا شخص نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 3، شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص شراب کے نشے میں دھت مسجد میں داخل ہوا، محراب والی جگہ پہ سجدہ ریز ہوا، رو کر کہنے لگا مالک تو مجھے بخش دے، ایک تو بخش دے، دوسرا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر، ایک تو بخش دے، دوسرا جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ ادھر سے مؤذن سن رہا تھا، مؤذن دوڑ کر آیا، شرابی شراب کے نشے میں دھت شخص کے گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کتے کا مسجد میں کیا کام، کتا مسجد میں کیسے آ گیا، پلید کتا مسجد میں کیوں آ گیا؟ نادان تجھے پتہ نہیں یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ نیک لوگوں کی جگہ، یہ نمازیوں کی جگہ، تیرے جیسے کتے کی جگہ نہیں ہے، تو کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت رو کر کہنے لگا او مؤذن، اور تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تیرے باپ کے گھر تھوڑی آیا ہوں، میں تو اس رب کی چوکھٹ پر آیا ہوں جس کی رحمت بڑھ چڑھ کے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم مجھے کتا ہی کہہ رہا ہے، چلو میں کتا ہی صحیح، مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ جب کوئی کتا مالک کے پیر پکڑ لیتا ہے تو مالک کو رحم آ ہی جاتا ہے۔
میں انسان نہ سہی تیرے کہنے پر میں کتا بن گیا، مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں انسان بننے کے لیے کہ اللہ تو مجھے انسان بنا دے، اللہ لوگ مجھے کتا کہتے ہیں تو مجھے انسان بنا دے، مالک کی چوکھٹ پر آیا ہوں بخشش کی خیرات مانگنے، مغفرت کی خیرات مانگنے، اپنے رب کے گھر آیا ہوں، تیرے باپ کی چوکھٹ پر تھوڑی آیا ہوں، تو مجھے روک رہا ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور میں نے اپنے رب سے کوئی بزرگی تو نہیں مانگی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے مؤذن بنا کے اتنا بڑا مقام عطا کر دے، تو مجھے امام بنا اتنا بڑا مقام عطا کر دے، میں نے کوئی بزرگی تو نہیں مانگی، اتنا ہی تو کہا ہے اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، مولا میں بخشش کا بھوکا ہوں، تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، در کھول دے مولا رحمت دے، سڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، سڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سکو رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، اے سچ ہے اسا مجرم ہے پر تیرے ہیں سکو معاف چکر۔ اللہ اکبر، میں اس رب کی چوکھٹ پر آیا ہوں جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے۔ اگر وہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو کیا میں بندہ نہیں ہوں؟ اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، اگر میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے بھی 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوگا۔ ہائے زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ فرمایا شرابی انسان کی بخشش بھی نہیں ہوگی، شرابی انسان بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہے گا، رحمتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا، ہر وقت میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اے انسان آج تو طاقتور ہے، آج تو گھڑ سوار ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے بس روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح کے نکلنے کی دیر ہے، تیرا موٹا تازہ بدن، موٹا تازہ جسم خاک میں مل جائے گا، موت کے دبوچنے کی دیر ہے، موت کی دبوچ میں آنے کی دیر ہے، موت کے حملہ کرنے کی دیر ہے، تیرا موٹا تازہ جسم خاک میں مل جائے گا، تیرا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، تیرا لٹھے کا سوٹ اللہ اکبر کفن میں بدل دیا جائے گا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا چودھری صاحب کو اٹھاؤ، نمبردار صاحب کو اٹھاؤ، قبر کی طرف لے جاؤ، سپرد خاک کرو، نہیں، مردے کو اٹھاؤ، مردے کو اٹھاؤ۔ پھر کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری قوت؟ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے سوچتا ہوں، قبر کی مٹی مٹھی میں لیے سوچتا ہوں، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا تکبر کہاں جاتا ہے، ان کے اندر میں کہاں جاتی ہے؟ ہائے جن کو میں کی ہوا لگی، پھر نہ انہیں دعا لگی نہ دوا لگی، میں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا میں کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو درد دینے والا، ماں باپ کا جگر پھاڑنے والا، اپنی زبان کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ ان 5 لوگوں کو مؤخر کر دیا جائے گا، ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ختم کر دیا جائے گا، نہیں، بس ایک توبہ کی مار تو ہے، ایک توبہ کی مار ہے۔ والدین ناراض ہیں تو ان سے صلح کر لینا، ان کو راضی کر لینا۔ شراب پیتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی ناشکری کرتے، کوئی بات نہیں، ایک توبہ کی ہی تو مار ہے۔ پھر توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شب برات ہو، توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کی رات ہو، عید الاضحیٰ کی رات ہو، 9ویں ذی الحج کی رات ہو، شب قدر ہو،
لیلۃ القدر کی رات ہو، یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبہ شریف کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے توبہ کرے تو اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھنے سے، 40 دن کا چلہ کاٹنے سے اللہ اکبر توبہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کسی وقت بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے 2 آنسو بہا لینا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسو اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں نا، سبحان اللہ، 2 آنسوؤں کی مار ہے۔ فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے، اہل ایمان کو بخش دیتا ہے سوائے 5 لوگوں کے۔ اگر ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لینا، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے، میری چوکھٹ پہ اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، اپنا قیمتی سر اپنی پیشانی